مذہب اور دین کا فرق۔ مذہب عموماً روحانی اور عباداتی پہلوؤں تک محدود سمجھا جاتا ہے، یعنی انفرادی اور اجتماعی عبادات، عقائد اور مخصوص مذہبی رسومات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اس کے مطابق مذہب کا مقصد روحانی تسکین، ذاتی اخلاقیات اور خدا کے ساتھ فرد کے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ جب ہم مذہب کو صرف عباداتی اور رسمی معاملات تک محدود کر دیتے ہیں تو یہ اکثر فرد کی ذاتی زندگی تک محدود ہو جاتا ہے اور وسیع تر سماجی، سیاسی یا معاشی مسائل میں براہ راست مداخلت نہیں کرتا۔ دین اس کے برعکس ایک جامع نظام ہے جو نہ صرف روحانی اور عباداتی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو شامل کرتا ہے، جیسے کہ سیاسی، سماجی، معاشرتی، قانونی اور معاشی نظام۔ دین ایک مکمل طرز زندگی اور دنیاوی و اخروی فلاح کا ضامن ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ اسلام کے مطابق دین ایک جامع نظام ہے جو خدا کی طرف سے انسانوں کو دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں۔ اس میں عدل و انصاف، حقوق و فرائض، معاشیت کا نظام، سیاست، تعلیم اور حتیٰ کہ بین الاقوامی تعلقات کے اصول بھی شامل ہیں۔ سامراجی طاقتوں کا کردار۔ نو آبادیاتی اور سامراجی طاقتوں نے ہمیشہ ان معاشرتی ڈھانچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے جن سے ان کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ یہ طاقتیں مذہب کی روحانی یا رسمی نوعیت کے فروغ میں براہ راست رکاوٹ نہیں بنتی، کیونکہ مذہب کا یہ پہلو ان کے مفادات کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہوتا۔ اگر مذہب کو صرف ذاتی عبادات اور رسومات تک محدود رکھا جائے تو افراد اپنی ذاتی زندگی میں عبادات انجام دیتے رہتے ہیں اور یہ سرگرمی نظام حکومت، سیاست یا معاشیت کو براہ راست متاثر نہیں کرتی۔ تاہم دین جو کہ ایک جامع نظام زندگی کی نمائندگی کرتا ہے، نو آبادیاتی طاقتوں کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ جب دین انسانوں کو عدل، مساوات اور خدا کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے تو یہ موجودہ استحصالی اور مادہ پرست نظاموں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین انسانوں کو بیدار کرتا ہے کہ وہ ظلم و ستم، ناانصافی اور اقتصادی و سیاسی استحصال کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ دین ایک آزاد اور منصفانہ نظام کی بات کرتا ہے جو کہ نو آبادیاتی اور سامراجی مفادات کے خلاف جاتا ہے۔ اسی لیے سامراجی طاقتیں مذہب کے روحانی اور رسمی صورت کو فروغ دینے کی حمایت کرتی ہیں، جبکہ دین کی سیاسی، سماجی اور معاشی جہتوں کو محدود کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دین کا وہ پہلو جو عوام کو ان کے حقوق و فرائض کا شعور دیتا ہے، انہیں سماجی انصاف اور معاشرتی برابری کی تعلیم دیتا ہے، وہ طاقتور استحصالی طبقے کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ طاقتیں دین کی ان جہتوں کو دبانے یا ان میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سامراجی طاقتوں کی حکمت عملی۔ مذہب کو رسمی عبادات تک محدود رکھنا۔ سامراجی طاقتیں چاہتی ہیں کہ لوگ مذہب کو صرف عبادات تک محدود رکھیں تاکہ وہ اپنے سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کی بابت سوچنے کی قابل نہ ہوں۔ دین کے سیاسی اور معاشرتی شعور کو دبا دینا۔ دین کا سیاسی اور معاشرتی شعور جیسے اسلام کا نظام، عدل و انصاف، معاشیت کا اسلامی ماڈل اور اسلامی سیاست کی تعلیمات
ان طاقتوں کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ یہ ان کے استحصالی نظاموں کے خلاف بغاوت کا سبب بن سکتی ہے۔ 3، مغالطے اور کنفیوژن پھیلانا۔ دین اور مذہب میں الجھاؤ پیدا کر کے یہ طاقتیں عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ دین صرف روحانی اور عبادتی پہلو تک محدود ہے اور دنیاوی مسائل میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ میری رائے، آپ کا نقطہ نظر حقیقت پر مبنی ہے اور اسے مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو صرف فرد کی روحانی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ سیاست، معیشت، قانون اور معاشرتی عدل کے ہر پہلو کو مخاطب کرتا ہے۔ سامراجی طاقتوں کا یہ مفاد ہے کہ دین کے ان پہلوؤں کو دبایا جائے تاکہ ان کے استحصالی نظام کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ اس کے برعکس اسلامی تعلیمات کا مقصد ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کرنا ہے جو انسانی حقوق اور انصاف کو فروغ دے اور معاشرتی استحصال کا خاتمہ کرے۔ اس لیے مسلمانوں کو دین کے ان جامع پہلوؤں کا شعور پیدا کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ممکن ہو۔ دین کا یہ شعور ہی وہ طاقت ہے جو استحصالی نظاموں کو چیلنج کر سکتا ہے اور انسانی زندگی کو بہتر اور منصفانہ طریقے سے چلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔